ہماری اس زمین پر ایسے قبیلے بھی موجود ہیں جو ہمارے لیے کسی میوزیم سے کم نہیں۔ مطلب یہ قبائل جتنے ہی پرانے ہیں، ان قبائل کا کلچر اتنا ہی حیران کن ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان قبائل کے کچھ امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں آپ جان کر حیران ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں سوچو گے تو عجیب و غریب خیالی دنیا میں چلے جاؤ گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فلی فیکٹس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئی بیل کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دیں۔ نمبر 1، انڈونیشیا میں پاپوا نیو گنی کے ایک دور دراز علاقے میں واقع 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل دانی قبیلہ، جہاں تک صرف ہوائی جہاز کے ذریعے ہی رسائی حاصل ہے۔ اس قبیلے میں غم سے نمٹنے اور اظہار کرنے کا اپنا ہی منفرد طریقہ ہے۔ اس قبیلے کے لوگ جو اپنے جذباتی درد کو جسمانی درد میں بدلتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر کوئی مر جائے تو گھر کی خواتین مرنے والے کے غم میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں۔ ان کی انگلیاں کاٹنے کے اس غیر معمولی عمل جسے ایک پالن کہا جاتا ہے، ان کے مطابق انگلیاں کاٹنے سے مرنے والوں کی بے چین روحیں ان سے دور رہتی ہیں، جس سے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ کام مرد نہیں بلکہ عورتیں کرتی ہیں، اور انگلیاں بڑے اذیت ناک طریقے سے کاٹی جاتی ہیں۔ پہلے انگلیوں کو دانتوں میں لے کر چباتی ہیں۔ جب انگلیاں زخمی ہو جائیں تو ان پر اتنے زور سے ایک مضبوط رسی باندھ دی جاتی ہے کہ آکسیجن کی کمی اور خون کے بہاؤ نہ ہونے کی وجہ سے انگلیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہ کمزور حصہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے، یا انگلیوں پر ایک رسی باندھ دی جاتی ہے۔ جب یہ بے جان ہو جائیں تو ان کو ایک تیز دھار والے پتھر سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس الگ ہونے والے حصے کو جلا دیا جاتا ہے یا پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس قبیلے میں کچھ کم عمر بچوں کی انگلیاں بھی کاٹی ہوئی ہیں۔ ان کی ماؤں کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں کی انگلیاں کاٹنے سے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ چند سال پہلے انڈونیشیا کی حکومت نے اس عمل پر پابندی لگا دی تھی، لیکن یہ عمل ابھی بھی خفیہ طور پر جاری ہے۔ نمبر 2، افریقہ کے علاقے اوناگی میں ایک لو قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے رسم و رواج بھی کافی عجیب ہیں۔ اس قبیلے میں رشتے بنانے کے بہت سے اصول ہیں۔ لو قبیلہ میں ایک بہت ہی عجیب رواج ہے۔ اس میں بیوہ خواتین کو اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ سونا پڑتا ہے۔ پھر اگر وہ خواب میں اپنے شوہر کو پیار کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھا جاتا ہے کہ میت نے اپنی بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر دیا ہے، مطلب ان کا ڈیورس ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہی عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ لو قبیلہ میں خودکشی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس قبیلے میں کوئی فرد خودکشی کرتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ مرنے والے کی لاش پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ ان کی لاش کو بھی الگ قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ لواحقین موت کا ماتم بھی نہیں کرتے۔ اس قبیلے میں فصلوں کی بجائی اور کٹائی کے وقت رشتہ جوڑنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس موسم میں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس اصول پر عمل نہ کرنے سے دیوتا ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ پاپوا نیو گینیا انڈونیشیا کا سب سے خطرناک قبائل میں سے ایک ہے۔ اس قبیلے کا نام عصمت ہے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنے دشمنوں کا دماغ ساگو کیڑے میں ملا کر کھاتے ہیں۔ یہ قبیلہ کھوپڑیوں کا شکار ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ میت کی کھوپڑیوں سے دماغ نکال لیا جاتا ہے۔ آنکھوں اور ناک کے رستے بیجوں اور موتیوں سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ بری روحوں کو جسم میں داخل ہونے یا باہر جانے سے روکا جا سکے۔ ان کے لمبے گھروں میں مقدس مقامات پر سر کا شکار کرنے والوں اور آباء و اجداد کی سجی ہوئی کھوپڑیاں لٹکائی دکھائی دیتی ہیں۔ اگر کسی نوجوان کی بیماری کی وجہ سے موت ہو جائے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی دشمن کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، اور رشتہ داروں میں باپ دادا کا انتقام لینے کی نہ ختم ہونے والی لڑائی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس قبیلے میں دشمنی کی اس رسومات کے لیے سروں کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ لکڑی کو مقدس مانتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ لکڑی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا نام نہیں رکھتے جب تک یہ کسی دشمن کو مار نہ دے، اور جس کو مارتے ہیں وہی نام اس بچے کا رکھتے ہیں۔ ایک بار ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کافی سالوں تک اس کا نام نہیں رکھا تھا کیونکہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں تھا۔ نمبر 4، یہ قبیلہ نہیں بلکہ ایک گاؤں میں موجود کافی سارے قبائل ہیں جن کی سٹوری بہت ہی عجیب اور تھوڑی فنی ہے۔ یہ گاؤں چائنا میں ہے۔ اس کا نام یانگسی ہے۔ اس گاؤں نے بہت سالوں سے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے 100 لوگوں میں سے 40 لوگ بونے ہیں جن کا قد 2 فٹ 3 انچ سے لے کر 3 فٹ 4 انچ تک ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ان کے چھوٹے قد کی وجہ جاپان میں کیے گئے ایٹمی حملے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ بونے پیدا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بار ان کو گاؤں میں ایک بلیک کچھوا ملا جس پر ان کی آپس میں بحث ہوئی کہ اس کچھوے کو بھون کر کھا لیا جائے یا زندہ چھوڑ دیا جائے، لیکن انہوں نے کچھوے کو بھون کر کھا لیا۔ تب سے اس گاؤں میں بونے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات سائنسدانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ سائنسی طور پر کسی بھی طرح یہ بات درست ثابت نہیں ہو رہی، اور اس گاؤں میں رہنے والے لوگ چھوٹے قد کے ڈر کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ درست ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ نے اپنا پورا زور لگا لیا لیکن اس راز کو بے نقاب نہیں کر پائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جان سکیں، اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔